السلام علیکم ورحمۃ اللہ. معزز ناظرین، ویلکم بیک. ہم بریک سے پہلے جو گفتگو کر رہے تھے اسی کو کنٹینیو کرتے ہوئے ہماری جو ناظرہ بہنیں بہترین گفتگو فرما رہی تھیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس دنیا کو نعمتوں سے سجایا، تو بحیثیت مخلوق رب ہمارا یہ فرض ہے کہ اس کی نعمتوں کا شکر ادا کریں. تو نادرہ بہن، آپ نے جیسے یہ فرمایا کہ دنیا کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نعمتوں سے سجایا ہے، اور ان نعمتوں کو، دنیا کو نعمتوں سے سجانے کا مقصد یہ نہیں تھا کہ ان نعمتوں کے ذریعے سے تم اللہ کے نافرمان ہو جاؤ، ہے نا. یہ نعمتیں اس لیے تھیں تاکہ تم اللہ کے شکر گزار ہو جاؤ، اللہ کے عبادت گزار ہو جاؤ، اللہ کے مطیع اور فرما بردار ہو جاؤ. تو ہم نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ان نعمتوں کا غلط استعمال کیا. حقیقت ہے نا کہ ہم نے ان نعمتوں کا غلط استعمال کیا. دنیاوی نعمات اللہ سے قریب ہونے کا ذریعہ اور سبب اور وسیلہ تھیں، اور ہم نے ان نعمات کو اللہ سے دور ہونے کا ذریعہ اور سبب بنا دیا. دیکھیں نا کہ جو جتنا دنیا کی نعمتوں کو اس نے اپنی زندگی کا محاصل بنا دیا، جو نعمتیں ہیں وہ ہم نے ان کو اپنا محاصل بنا دیا. تو اس سے کیا ہوا ہے کہ ان نعمتوں کے لالچ اور حرص ہمارے اندر پیدا ہو گئی ہے کہ ہم نے سمجھ لیا ہے کہ بس یہ دنیاوی آسائش و آرام ہی ہماری زندگی کا مقصد ہے، جبکہ یہ نعمتیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس لیے خلقیں تاکہ تم میری طرف رجوع کرو، میری طرف اپنے آپ کو لے کر جاؤ اور میرا قرب تم حاصل کرو. تو نعمتوں کا غلط استعمال آپ سمجھتی ہیں کہ انسان کو نافرمان بناتا ہے. کفران نعمت کے حوالے سے آپ کیا کہیں گی؟ بہت شکریہ آپ کا. جیسا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے خداوند عالم نے کہا کہ اے موسیٰ، میں لوگوں سے بہت پیار کرتا ہوں اور میں چاہتا ہوں کہ میرے بندے بھی مجھ سے پیار کریں. صحیح. تو حضرت موسیٰ نے فرمایا کہ پالنے والے، میں تو تجھ سے بہت محبت کرتا ہوں، اب میں کیسے بندوں کے دلوں میں تیری محبت پیدا کروں؟ تو خداوند عالم نے کیا ارشاد فرمایا؟ خداوند عالم ارشاد فرما رہا ہے کہ اے موسیٰ، لوگوں سے میری نعمتوں کا ذکر کرو، محبت خود بخود پیدا ہو جائے گی. خداوند عالم نے بھی نعمتوں کو بیس بنایا کہ دیکھو میں نے تمہیں بے شمار نعمتوں میں صرف یہی نہیں ہے کہ دنیاوی نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت، جیسے ابھی ہم ذکر کر رہے تھے، خوبصورت ذکر تھا اہل بیت علیہ السلام، بالکل، کہ خوبصورت ترین نعمت یہ ہے کہ میں نے تمہیں بے شمار نعمتیں دے کر دنیا میں بھیجا ہے تاکہ تم کفران نعمت نہ کرو. شیطان نے 6000 سال نماز پڑھی تھی، 6000 برس ہی اس کے سجدے تھے نا. خداوند عالم نے صرف ایک سجدے کے لیے کہا، اس نے انکار کر دیا. صحیح. ساری عبادتیں رہ گئیں، اس کے منہ پہ دیکھیں مار دی گئیں تمام عبادتیں. کیوں؟ نافرمانی کی تھی، خدا کی تکبر کیا تھا. آپ یہ نہیں سمجھتی کہ اس کی عبادتیں جو تھیں اس کے نفس کی سیٹسفیکشن کے لیے تھیں، کیونکہ وہ اپنا مقام اور مرتبہ چاہتا تھا. جن عبادتوں کا مقصد اپنی ذات کی بڑائی بن جائے، بالکل ہے نا، جن عبادتوں کا مقصد اقتدار اور شہرت بن جائے کہ مقام ہمیں حاصل کرنا ہے، تو وہ ظاہر ہے کہ وہ پھر عبادتیں جو ہیں وہ معیار عبادت نہیں ہے کہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم پر واجب کیا ہے. عبادت وہ ہے کہ جو، جیسے میں نے پہلے بھی عرض کیا، عبادت وہ ہے کہ جب انسان اپنے آپ کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے روبرو پاتا ہے تو اپنے آپ کو حقیر جانے، پھر وہ اپنی ذات، اپنا اقتدار، اپنا مقام، اپنی شہرت سے غافل ہو جاتا ہے، اور پھر وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اقتدار کو دیکھتا ہے، اس کے مقام کو دیکھتا ہے. تو اس کا اقتدار اللہ کل شیء قدیر، رب العالمین ہے. اس کے مقام کو جب دیکھتا ہے تو ظاہر ہے کہ پھر وہ اپنی ذات، اپنے مقام، اپنی شہرت کو ہیچ اور حقیر جانتا ہے. تو یہی میرے خیال سے شیطان کی عبادت کا معیار یہ تھا کہ اس کی عبادت کا مقصد، جیسے کہ ہمیں روایتوں میں بھی ملتا ہے کہ وہ عبادت کرتا تھا، چونکہ جن تھا، جنوں کے درمیان رہ کے عبادت کرتا تھا، اور جنوں میں آپس میں
کلیشز اور جو بھی ان کے لڑائی جھگڑا اختلافات رہتے تھے جس کی وجہ سے اس کو ڈسٹربنس ہوتی تھی عبادت میں جو ہے وہ مخل ہوتا تھی تمام چیزیں، تو اس نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے رجوع کیا کہ میں ایسی جگہ عبادت کرنا چاہتا ہوں کہ جہاں پر میرا، کیونکہ وہاں پر اس کا کوئی مقام نہیں تھا، کوئی معیار نہیں تھا. اب ملائکہ کی صف میں، ملائکہ معصوم ملائکہ، وہ جو قیام میں ہیں، وہ جو سجدے میں ہیں، وہ جو رکوع میں ہیں، وہ جو تسبیح میں ہیں، ہے نا، کہ وہ مسلسل جو عبادت میں، تو اس نے کہا کہ میں وہاں جاؤں گا تب میں اپنی عبادت کو جسے کہنا چاہیے شو آف کروں گا، میں بتاؤں گا کہ میں تم سے زیادہ عابد اور تم سے زیادہ عبادت گزار ہوں. تو اس کی عبادت کا جو شوق تھا وہ اپنی ذات کی سیٹسفیکشن تھا، ہے نا، حب ذات، حب اقتدار، ہے نا، حب شہرت، یہ تھی. جبھی تو اس نے ان ماحول میں بھی عبادت کے مفہوم کو نہ جانا، بے شک، کیونکہ جو بیس تھی، جو مقصد عبادت تھا وہی غلط تھا. جیسا کہ ابھی ہم نے ذکر کیا تھا امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی عبادت کا، امام زین العابدین علیہ السلام کی عبادت کا، ان کی عبادتوں میں کیا تھا؟ ان کی عبادتوں میں سمجھ لیں پوری کائنات تھی. جب ہم سجدے میں سر رکھتے ہیں تو یہ سوچ کے رکھنا چاہیے کہ مالک، سجدے میں سر رکھنا بہت بڑی بات ہے کہ مالک ہم تو وہ حقیر ترین انسان ہیں کہ جو کل ہم مٹی میں مل جائیں گے. قول معصوم ہے کہ اپنے جسم کو اتنا مت سجاؤ، اتنا بناؤ سنگھار نہ کرو، کیونکہ یہ جسم ایک دن مٹی میں مل کے ختم ہو جانے والا ہے. صرف اپنے نفس کو، اپنی روح کو سجاؤ، ان عبادتوں سے سجاؤ. قرب الہی سے سجانا ہے ہمیں، اپنے روح کی تسکین کے لیے خدا کی بارگاہ میں وہ قرب ہمیں حاصل کرنا ہے جو پروردگار عالم یہ کہہ رہا ہے کہ کن فیکون، تم بھی کہو تو وہ ہو جائے. مالک تقویٰ کی اس منزل پر انسان کو لے جانا چاہتا ہے، لیکن بندہ ہے کہ نافرمانی پہ نافرمانی کر رہا ہے. اور خداوند عالم یہ فرما رہا ہے کہ جو نماز کو خفیف سمجھتا ہے تو وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگھ سکے گا. بے شک کہ نماز مومن کی معراج ہے. معراج کہتے ہیں بلندی کو، کہ انسان کو نماز بلندی پر لے کے جاتی ہے. خداوند عالم اسی بلندی پر انسان کو لے کر جانا چاہ رہا ہے. اور انسان ہے کہ دنیا میں اتنا محو ہوتا چلا جا رہا ہے، یعنی جتنی پریشانیاں انسان پر پڑتی ہیں، آپ نے بھی کئی بار پڑھا ہے کہ امام محمد باقر علیہ السلام کی وہ روایت جو جابر ابن عبداللہ انصاری سے آپ نے فرمائی تھی کہ اے جابر، تم اپنے آپ کو کس منزل پر پا رہے ہو کہ تم نے پیغمبر اکرم، مولا کائنات، امام حسن، امام حسین علیہ السلام، امام سجاد، پھر امام باقر علیہ السلام، یعنی چھٹے معصومین کی بارگاہ میں بیٹھے ہوئے ہیں، ان کی صحبتیں نصیب ہوئی ہوں، کہ تم اب اپنے آپ کو ایمان کی کس منزل پر پا رہے ہو. صحیح. تو جابر نے کیا جواب دیا تھا؟ سبھی جانتے ہیں سننے والے کہ جابر نے یہ کہا تھا کہ اے مولا، میں اپنے آپ کو اس منزل پر پاتا ہوں کہ اگر خدا مجھے صحت دے تو میں بیماری کو ترجیح دوں گا. سبحان اللہ. اگر خدا مجھے دولت دے تو میں غربت کو ترجیح دوں گا. اگر خدا مجھے خوشیاں دے تو میں غموں کو ترجیح دوں گا. آپ کہتے چلے جا رہے ہیں، امام باقر علیہ السلام خاموش ہیں. پھر آپ نے کیا ارشاد فرمایا؟ بڑا خوبصورت جواب کہ اے جابر، 6 معصوموں کی بزم میں پہنچے ہو، یہ تمہارے اندر میں کہاں سے آ گئی. کتنے خوبصورت طریقے سے بھی امام نے فرمایا کہ ہم کون کہ جو ہم چاہیں کہ ہم جو ہے وہ بیماری، صحت کے مقابلے میں بیماری کو پسند کرتے ہیں، بلکہ یہ معرفت ہونی چاہیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ حالت صحت میں رکھنا چاہتا ہے تو وہ صحت ہمیں قبول ہے، حالت بیماری میں رکھنا چاہتا ہے تو وہ بیماری ہمیں قبول ہے. جبکہ جب بیماری آتی ہے تو جتنا انسان بیمار رہتا ہے تو اس کے گناہ اتنے ہی جھڑتے چلے جاتے ہیں، اور بیماری آتی ہے تو قرب خدا اور حاصل ہو جاتا ہے کہ مالک تو، کیونکہ انسان بے اختیار خدا کی طرف لو لگا لیتا ہے. انسان بیمار ہوا فوراً خدا کی طرف لو لگا لیتا ہے کہ مالک تو ہی صحت دینے والی ذات ہے. تو امام ارشاد فرمائیں کہ جابر، یہ میں کہاں سے آ گئی، خدا جو عطا کرے. ہمارے ساتھ ایک کالر ہیں، اگر آپ اجازت دیں تو ہم ان کو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام سسٹر, I'm calling from London. جی Sister, I just would like to
ہم اپنے بہت بہت آپ دونوں کو بہت بہت شکریہ اور میرا بہت بہت سلام. علیکم السلام. آپ دونوں سسٹر کو اتنا فخر، ہم سب میری فیملی سب بیٹھ کے آپ کا پروگرام دیکھ رہے ہیں. سسٹر بہت بہت دعائیں ہم سب کی طرف سے آپ دونوں کو، اور اتنا اچھا پروگرام، اتنی اچھی باتیں، مولا علی کا ذکر اور ہمارے سب امام کا ذکر جو آپ نے کیا، وہ میرے پاس الفاظ نہیں ہے کہ اتنی اچھی گفتگو. سسٹر ہم آپ کے پروگرام سنتے رہتے ہیں سسٹر، اور بہت مشکل ہو جاتا ہے سسٹر ٹی وی کے سامنے سے ہٹنا جب آپ کا پروگرام آتا ہے اور آپ کے گیسٹ تشریف لاتے ہیں. تو سسٹر بہت بہت شکریہ، اتنا اچھا پروگرام آپ یہاں پہ تشریف لائے ہیں آپ دونوں. بہت بہت شکریہ. ہم اپنا شکریہ ادا کرنا چاہتے تھے آپ دونوں کو. آپ دونوں بہت بہت سلام، اور پروردگار آپ کو سلامت رکھے کہ آئندہ بھی فیوچر میں ہم آپ کے اتنے اچھے پروگرام سنیں. اینڈ آئی ایم سوری سسٹر، ہم کوشش کرتے ہیں کہ آپ کی طرح تھوڑی سی گفتگو ہم کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن ہم اس لائق نہیں ہیں کہ اتنی اچھی گفتگو ہم کوشش کریں. بہت بہت شکریہ بہن آپ کی کال کا. میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گی کہ جو ابھی تک آپ نے گفتگو سنی ہے، اس سے آپ کے کیا آئیڈیاز اور کیا ویوز ہیں آپ کے اس حوالے سے؟ اگر آپ ہمیں بتائیں گے تو ہمیں خوشی ہوگی کہ میسیج جو ہے صحیح معنوں میں کنوے ہو رہا ہے. If you want you can talk in English if you feel comfortable. نہیں ہم اردو میں بھی، ہماری مادری زبان اردو ہے. جی ضرور فرمائیے. سسٹر وہ جب ہم یہ پروگرام اس طرح کے سنتے ہیں آپ سے، تو ہم ہمیشہ اپنی بہن کے بچوں کو اور اپنی جو ہماری دوست ہیں ان کے بچوں کو ہم یہ بات بتاتے ہیں، تو وہ لوگ بڑے امپریس ہوتے ہیں. اچھا آنٹی، ہم نے کہا یس دیکھو امام علی علیہ السلام کس طرح عبادت کرتے تھے، اس طرح سے مائی زین العابدین علیہ السلام. تو ہمیشہ ہم جو آپ کی گفتگو ہوتی ہے تو اپنا فرض سمجھ کے ہم اس کو آگے تک پہنچاتے ہیں سسٹر. اور ناٹ اونلی اپنی شیعہ سسٹر، ہماری اہل سنت بھی سسٹرز ہیں جو ہماری اچھی دوست ہیں، جو ہماری مطلب بات کو بہت دھیان سے سنتی ہیں، اور ان کو بھی کافی نالج ہے امام علی کے بارے میں. وہ لوگ بتاتی ہیں ہمیں کہ بعد میں کہتی ہے ہماری دوست کی بہن، امام علی علیہ السلام یہ فرماتے تھے، امام علی علیہ السلام کا یہ فرمانے. تو ہمیں بہت خوشی ہوتی ہے سسٹر. ہم کوشش کرتے ہیں کہ آپ کے جیسے، اور آپ کے سسٹر تشریف لائیں، آپ کے مہمان پھر عرض کرنا چاہتی ہوں کہ ہم کوشش کرتے ہیں کہ آپ کی طرح ہم تھوڑا سا ہم علم حاصل کریں اور آگے تک پہنچائیں. انشاءاللہ. بہت شکریہ، بہت شکریہ آپ کی کال کا، آپ کی حوصلہ افزائی کا، کہ اگر کہ میسیج کنوے ہو رہا ہو اور لوگوں کے دلوں میں یہ گفتگو اپنے جگہ پیدا کر رہی ہو تو یہ ہمارے لیے بہترین کام بھی ہے. جی ہمارے ساتھ ایک اور کالر موجود ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ہلو جی السلام علیکم. ہلو السلام علیکم. علیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی میرا نام شبنم ہے، میں لندن سے بات کر رہی ہوں. جی فرمائیے بہن. سب سے پہلے تو آپ دونوں کو بہت بہت مبارک. خیر مبارک. ہدایت شریف سے شروع ہوا، اس کی الحمدللہ بہت بہت خوشی ہوئی ہم سے. جی اور آپ دونوں کی گفتگو ماشاءاللہ ماشاءاللہ اتنی اچھی ہے، بہت بہت خوشی مل رہی ہے. الحمدللہ. اور ایک سوال میرے ذہن میں آیا ہے ابھی. جی فرمائیے. کہ ابھی جو ہماری جو دوست ہے نادر آپا، انہوں نے اپنی گفتگو میں بتایا تھا کہ مولا علیہ السلام جب عبادت کرتے تھے تو وہ عبادت کرتے کرتے مطلب اپنے گناہوں کی بھی معافی مانگتے تھے، حالانکہ وہ معصوم ہے. بے شک. تو میں بس یہ تھوڑا سا اور سمجھنا چاہتی ہوں کہ وہ معصوم ہوتے ہوئے بھی اپنے گناہ کی معافی مانگتے تھے. تو آپ تھوڑی سی اس بات پر مطلب روشنی ڈالیں. جی ضرور انشاءاللہ. بہت ہی بہترین سوال ہے شبنم بہن آپ کا، اور ہمیں بڑی خوشی ہوتی ہے جب ہمارے جو ناظرین ہیں وہ گفتگو سنتے ہیں، اور اگر کوئی بھی تھوڑا سا بھی کنفیوژن ہوتا ہے نا، سم ٹائمز ہم جو بیان کر رہے ہوتے ہیں ظاہر ہے کم علمی کی وجہ سے ہم لوگ بھی شاید اس میسیج کو پراپر طریقے سے کنوے نہیں کر پاتے، یا سننے والا جو ہے وہ اس میسیج کو اس حوالے سے نہیں سمجھ رہا ہوتا ہے. بہت مجھے خوشی ہوتی ہے جب اس طریقے سے اس کنفیوژن کو دور کرنے کے لیے آپ لوگ کال کر لیتے، بجائے اس کے کہ وہ بات بس وہیں رہ جائے اور کنفیوژن وہیں پہ رہے. کال کر کے اگر انسان اس کو کلیئر کر دے تو آپ کی حوالے سے انہوں نے صرف اپنی رہنمائی چاہیے
کہ جو آپ نے یہ فرمایا کہ مولا علی کی عبادت ظاہر ہے ان کا معیار، اور وہ اپنی عبادت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے گناہوں کی توبہ و استغفار مانگتے تھے، تو وہ تو معصوم تھے بے شک۔ تو اس حوالے سے آپ کیا رہنمائی کر سکیں گی؟ میں بھی کم علم ہوں، اتنا علم مجھے بھی نہیں ہے، لیکن صرف اتنی بات سمجھ میں آتی ہے صراط مستقیم والی، کہ خدا نے کہا ہے کہ ان کے راستے پر چلنا ہے، ان کی جیسی عبادت کرنی ہے، ان کی طرح سے دعا مانگنی ہے، ان کی طرح سے گناہوں سے مغفرت مانگنی ہے۔ حالانکہ گناہگار نہیں تھے، نعوذ باللہ، سوچنا بھی نہیں چاہیے، معصوم تھے تو عبادت کی بھی ضرورت نہیں تھی، لیکن ادھر شہزادی کونین تک جب وہ شخص پہنچا ہے کہ مولا کائنات کی یہ حال ہو گیا ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ نعوذ باللہ روح قفس انصری سے پرواز کر گئی ہے، تو شہزادی فرماتی ہیں، اس شخص کا نام ابو دردہ تھا، کہ اے ابو دردہ، ابو الحسن کی عبادت کے وقت یہی حالت ہو جایا کرتی ہے، مانند خشک لکڑی کی طرح، ایسا لگتا ہے کہ جسم سے جان نکل گئی ہے۔ اگر امام کی یہ حالت ہوتی ہے، نعوذ باللہ گناہگار نہیں تھے، تو پھر امام کی یہ حالت کیوں ہوتی تھی؟ اس لیے کہ امام اپنے آپ کو اس منزل پر پہنچا لیتے تھے کہ جہاں خدا کی بارگاہ میں، کیونکہ بادشاہ برحق ہے، اس کی بارگاہ میں پہنچ کر امام اپنے آپ کو اس منزل پر پہنچا لیتے تھے کہ یہ تو مالک کائنات ہے جس نے مجھے خلق کیا ہے۔ سوری۔ اور امام کا ارشاد، جیسے میں نے پچھلے پروگرام میں بھی یہی کہا تھا کہ امام سے کسی نے پوچھا کہ مولا آپ اس مرتبے پر کیسے فائز ہو گئے، تو امام نے بڑا خوبصورت جواب دیا تھا۔ امام نے فرمایا تھا کہ میں دل کے دروازے پر آ کر بیٹھ گیا تھا اور میں نے خدا کے علاوہ کسی کو راہ نہیں دی۔ یعنی امام یہ فرماتے تھے کہ میں جتنی بھی عبادت کر لوں تو وہ ہستی واقعی لائق عبادت ہے، میں عبادت کی اس منزل پر شاید نہیں پہنچ پاتا۔ یعنی بہت ہی خوبصورت طریقے سے آپ نے اس بات کو واضح کیا کہ ایک تو سب سے بڑی بات کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اہل بیت اطہار کو نمونہ بنایا، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی آل کو تمام انسانیت کے لیے نمونہ بنایا، تو ظاہر ہے کہ انہوں نے جو دعائیں ہمیں تعلیم فرمائی ہیں اور جو طریقہ عبادت انہوں نے ہمارے لیے، تاکہ ہم اس کو اگزامپل بنائیں، یہ معیار عبادت ہے اس طریقے سے، کیونکہ ہم تو گناہ گار ہیں، ہم تو اپنی ہر سانس میں گناہ کر رہے ہیں۔ اگر مولا اپنی عبادات میں اس طریقے سے توبہ اور استغفار نہ فرماتے تو ہمیں کیسے طریقہ توبہ اور استغفار پتہ چلتا؟ اور بہترین نمونہ ہمارے لیے صحیفہ سجادیہ۔ بالکل، تو اس لیے ائمہ علیہ السلام نے اس طریقے سے، اور دوسری بات جو میں سمجھتی ہوں وہ یہ ہے کہ جتنا انسان اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عظمت کو جاننا لگتا ہے، یعنی کہ ظاہر ہے جو رسول اور آل رسول نے جس طریقے سے اللہ کی عظمت کو، اس کی بڑائی کو، اس کے مقام کو پہچانا ہے، تو جب اس مقام اور اس عظمت تک انسان رفعت حاصل کرتا ہے، انڈرسٹینڈنگ، اس کی سمجھ بوجھ پیدا ہوتی ہے، تو وہ اپنے آپ کو اتنا ہی حقیر جان کے سمجھتا ہے کہ میں نے کچھ عبادت کا حق ادا ہی نہیں کیا ہے، یعنی پھر وہ اس کیفیت میں ہوتا ہے، جیسے امام زین العابدین کے حوالے سے ہمیں ملتا ہے، روایتوں میں یہ گفتگو خود کلام امام ہے کہ امام کے حوالے سے ہمیں ملتا ہے کہ آپ کا ایک بچہ جو تھا وہ تندور میں گر گیا تھا، اور ظاہر ہے گھر میں بچہ تندور میں گر جائے تو پورے گھر میں ایک ہنگامہ تھا، ایک شور تھا، اور تمام لوگ جو تھے وہ تمام غلام اور کنیز و اہل خانہ تمام اس تندور کی آگ بجھانے کے لیے پانی سے اس کو کر رہے تھے تاکہ بچے کو محفوظ کر سکیں، اور امام زین العابدین عبادت میں مصروف تھے، ان کی عبادت میں کسی قسم کا کوئی خلل پیدا نہیں ہوا۔ اب اگر اس سے ہم یہ سوچیں کہ امام کو اپنے بچے کی پرواہ نہیں تھی تو یہ بھی انسان کے ذہن میں آ سکتا ہے، مگر امام جب عبادت میں مصروف ہوتے تھے تو دنیا سے بے خبر ہو کے جب بارگاہ رب العزت میں پہنچتے تھے تو ان کو کسی چیز کی خبر نہیں ہوتی تھی، وہ اس مقام، مطلب کہ وہاں پر موجود ہوتے ہوئے بھی امام وہاں پر نہیں تھے، تو کیونکہ ظاہر ہے، کیونکہ اگر روایتوں میں ہمیں ملتا ہے
کہ آپ نماز پڑھ رہے ہیں اور اگر کوئی ڈوب رہا ہے تو آپ نماز توڑ کے بالکل ٹھیک ہے نا. تو اگر اس ہم چیز کو دیکھیں تو امام کو بھی نماز اپنی توڑ کے بچے کو بچانا چاہیے تھا, مگر امام محو تھے عبادت میں, یعنی ان کا وہ معیار عبادت نہیں تھا جو ہمارا ہے, جو ہم چاروں طرف ادھر ادھر ہم سوچ دیکھ رہے ہوتے ہیں. مگر امام جب عبادت میں جاتے ہیں تو ذات رب العزت کی بارگاہ میں ہوتے ہیں, پھر دنیا سے ان کا کسی قسم کا کوئی کنیکشن نہیں ہوتا, کوئی تعلق نہیں ہوتا. تو امام نے پھر کیا جملہ کہا جب آپ نے اپنی نماز ختم کی؟ تو امام نے کیا فرمایا جب ان سے کہا گیا کہ بھی بچہ تندور میں جل رہا تھا اور ہم سب پانی پھینک کے اس کو آگ کو بجھانے کی کوشش کر رہے تھے اور آپ نماز میں مصروف تھے, تو امام کا ایک جملہ ہے جو ہمارے لیے سوچنے کے لیے ایک لمحہ فکریہ ہے, ہمارے لیے بہت بڑی رہنمائی کا سبب ہے. امام نے فرمایا کہ دنیاوی آگ کے مقابلے میں میں اس جہنم کی آگ کی فکر کر رہا تھا, میں اس آگ کو بجھانے کی کوشش میں لگا ہوا تھا. آپ یہ دیکھیے, یہ ہے عبادات. اب یہ معصوم عبادت ان کو جہنم کی آگ بجھانی پڑ رہی ہے؟ نہیں, معیار نماز سکھا رہے ہیں, مرتبہ عبادت بتا رہے ہیں کہ عبادت کا کیا لیول ہے اور کیا مقام ہے. تو ناظرین بہت بہت شکریہ آپ کا اس پروگرام میں شرکت کرنے کا, اور جو ہمارے کالرز نے پروگرام میں شرکت کی ہے ہم ان کے بہت مشکور اور ممنون ہیں کہ وہ ہمارے پروگرام میں شرکت کرتے ہیں اور ہماری حوصلہ افزائی کرتے ہیں. ہم کو بھی اندازہ ہوتا ہے کہ گفتگو صحیح معنوں میں اس کے معنی اور مطالب اور میسج کنوے ہم کر پا رہے ہیں یا نہیں پا رہے ہیں, تو تھوڑا سا اطمینان بھی ہوتا ہے اور پھر ہم تھوڑی سی اپنی اصلاح بھی ہمیں کرنے کا موقع ملتا ہے. اس کے حوالے سے آپ کچھ آخری کلمات, کیونکہ ہمارے پروگرام کا ٹائم بھی اب ختم ہو رہا ہے. مولا علی کی عبادت کی طرف آئیں تو پیر میں سے تیر اس وقت نکالا گیا تھا. بے شک یہی کہا تھا کہ تکلیف بہت ہے, جب امام نماز شروع کریں گے تب پیر میں سے تیر نکال لیا جائے, اور اسی وقت تیر نکالا گیا تھا, امام کو خبر نہیں ہو سکی تھی. تو یہ تو ہمارے لیے یہی صراط مستقیم ہے. اور پروردگار عالم تو ہمیں اہل بیت جیسی زندگی اور اہل بیت جیسی ہی موت عطا فرمانا, اور پلک جھپکنے کے درمیانی وقفے کے برابر بھی ان میں اور ہم نے جدائی مت ڈالنا, چاہے وہ دنیا ہو یا آخرت ہو. یہی صراط مستقیم ہے, یہی ہماری لذت عبادت ہیں. کیونکہ دعائے عرفہ کے آخری جملے آپ نے بھی پڑھا ہوگا ماشاءاللہ سے. جی جی, آپ کی تو کیا بات ہے, آپ فرمائیے. آخری جملہ امام حسین ارشاد فرمایا دعائے عرفہ میں, جب خنجر گلے پر تھا تو پروردگار عالم نے فرشتے کو بھیجا تھا اور یہ کہہ کے بھیجا تھا کہ جو حسین چاہیں وہی ہوگا. تو جب گلے پر خنجر ہو وہ ہستیاں, فرشتے نے پوچھا بعد سلام و درود کے, امام نے ارشاد فرمایا کیا ہے؟ پوچھا کہ مولا آپ کیا چاہتے ہیں؟ خدا یہ چاہتا ہے کہ خنجر ہٹا دیا جائے, آپ کو زندگی بخش دی جائے. امام نے فرمایا کہ نہیں مالک تیری رضا چاہیے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اسی جملے پہ ہم اپنی گفتگو کو ختم کرتے ہیں کہ یہ ہے لذت عبادت, یہ ہے تقوی, یہ ہے صراط مستقیم. اللہ کیا چاہتا ہے, بے شک. اور جبھی اللہ نے صدا دی یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ. تو یہ وہ ہستیاں ہیں جو ہمارے لیے نمونہ عمل ہیں. اگر ہم نے ان کی زندگی کو جو ہے اپنا لیا اور ان کی زندگی کے ذریعے سے رہبری حاصل کی, تو یقین جانیے اس میں کسی قسم کی کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے کہ جب اس دنیا سے ہمارا تعلق ختم ہوگا, اس دار فانی سے ہم کوچ کریں گے, تو ایسی حالت میں کوچ کریں گے راضیتاً مرضیہ کے مرتبے پہ ہم فائز ہوں گے کہ ہم اللہ کی رضا پہ راضی ہیں اور اللہ ہمارے عمل سے راضی ہے. یہی اصل مقصد ہے ان مشعل راہ کے پروگراموں کا کہ ہمارے اندر یہ رفت پیدا ہو جائے, یہ انڈرسٹینڈنگ پیدا ہو جائے, ہماری معیار عبادت اور اطاعت رب اس منزل پر ہو جائے کہ ہم اس دنیا سے اللہ کی رضا پر جائیں, اور اللہ ہمیں اس دنیا سے جب اس دنیا کی طرف منتقل کرے تو اللہ ہماری زندگی کے
आमाल से राज़ी हो, यही मकसद है। नाज़रीन, मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी। इससे पहले कि मैं आपसे इजाज़त लूँ, मैं आपकी याद दहानी करना चाहती हूँ कि आप प्रोग्राम टीवी पे देख रहे होंगे ऐड मोहिबान ज़ैनब के हवाले से। मोहिबान ज़ैनब कॉन्फ्रेंस 15 मार्च को बर्मिंघम में मुनक्किद हो रही है। मोहिबान ज़ैनब के सिलसिले की ये पहली कॉन्फ्रेंस है। मैं तमाम नाज़रीन से, यूके के लेडीज़ से रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ अगर कि आप चाहती हैं कि ख़वातीन इस अमली मैदान में कोई अहम फ़ेल अदा करें और अपनी ज़िम्मेदारियों को पूरा करते हुए अपनी बच्चियों के मुस्तक़बिल को सेव करें, तो आप प्लीज़ इस कॉन्फ्रेंस में ज़रूर शिरकत कीजिएगा। हम आपके मुंतज़िर रहेंगे। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जो ऐड में जो कॉन्टेक्ट नंबर है उस पर फ़ोन करके प्लीज़ आप हमें बताइए अपना नाम और कंफर्म कीजिए कि आप इस कॉन्फ्रेंस को अटेंड कर रही हैं। ये मखसूस ख़वातीन के लिए है, लेडीज़ के लिए है, और हर एज ग्रुप की बच्चियों के लिए, बुज़ुर्गों के लिए, जवानों के लिए, तमाम लेडीज़ के लिए ये है। तो हम चाहेंगे आप इस प्रोग्राम में शिरकत करें। उसके साथ साथ हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।